بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی منظوری کا جو فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس شاہد وحید صاحب نے، تاریخی فیصلہ ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی ٹیکنیکلی مسترد کرنے کے حوالے سے کچھ رولز میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے امینڈمنٹ کی گئی، جس کی وجہ سے صنم جاوید کے کاغذات مسترد کیے گئے تھے۔ انہوں نے بھی کاغذات بحال کیے اور اب سینٹ انتخابات کے لیے جو الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹرائبونل نے سینٹ انتخابات کے لیے بھی آج صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی کو منظور کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن کے اعتراض کو مسترد کر دیا ہے۔ وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر یاسمین راشد کے بھی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف نون لیگ کے رہنما کی اپیل کو خارج کر دیا اپیلیٹ ٹرائبونل نے۔ پہلے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جیل انتظامیہ نے بدنیتی اور میلا فائڈلی بدنیتی کرتے ہوئے اور انہوں نے جان بوجھ کر ہر صورت جو ان کے کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد کروانے کے لیے انہوں نے بدنیتی کی اور اس کو اٹیسٹ کر کے نہیں دیے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج کے الفاظ ہیں۔ اور پھر وہاں الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ نے جو کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو رولز میں ترمیم کی ہے وہ درست نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پہ۔ تو یہاں جیل انتظامیہ ہر صورت صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کروانا چاہتی تھی، یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے الیکشن رولز میں راتوں رات ایک ترمیم کی اور اس کی وجہ سے صنم جاوید کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جو سپریم کورٹ نے ناکام کی۔ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کہتے ہیں کہ دو اعتراض لگائے گئے سینٹ انتخابات کے حوالے سے صنم جاوید اور ان کے جو کاغذات نامزدگی۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں جیل حکام کی اس کے اوپر تصدیق نہیں ہے، جیل اتھارٹیز کی مہر نہیں لگی ہوئی، پہلا یہ اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کے خاوند کے جو اثاثے ہیں اس کی تفصیلات آپ نے نہیں دیں۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ پہلے جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر لکھتی ہے کہ صنم جاوید کی جو والدہ ہیں وہ اسپیشل پاور آف اٹرنی ہے صنم جاوید کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے لکھا کہ صنم جاوید کی والدہ نے پہلے الیکشن کمیشن میں گئی اپنے کاغذات نامزدگی اپنی بیٹی کے جمع کروانے کے لیے، وہ جمع نہ ہو سکے تو وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں چلی گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو درخواست دی، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے درخواست منظور کرتے ہوئے درخواست کو فارورڈ کر دیا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کوٹ لکھپت جیل کی طرف، اور ساتھ عدالت نے جو وکیل تھا صنم جاوید کا اس کو ہی اسپیشل میسنجر بنا دیا کہ آپ یہ آرڈر لے کے جائیں راجہ عبدالقدیر کو، کہ آپ یہ لے کے جائیں اور سارا پروسیس کروائیں جیل سے۔ اب اسی دن اٹیسٹڈ کاپی لی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے فیصلے کی، وہ لے کے راجہ عبدالقدیر جو اسپیشل میسنجر تھا انسداد دہشت گردی عدالت کا، وہ جاتا ہے جیل حکام کے پاس۔ عدالت کہتی ہے کہ جب ان کے پاس جیل اتھارٹیز کا آرڈر گیا، جیل اتھارٹیز کے پاس آرڈر گیا تو انہوں نے صنم جاوید کا انگوٹھا بھی لگا کے دیا، صنم جاوید کے دستخط بھی ہوئے، سارا کچھ اس اسپیشل میسنجر کی موجودگی میں ہوا۔ آگے عدالت کہتی ہے کہ راجہ عبدالقدیر went to the above said jail and presented the order of the judge anti-terrorism court where after the signature and thumb impressions of the appellant جو صنم جاوید کے thumb impression اور signature کے بعد on her nomination papers were obtained in presence of the jail authorities، جیل حکام کی موجودگی میں صنم جاوید کا thumb impression بھی لگایا گیا اور signature بھی ہوئے۔ but the jail authority، اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج لکھ رہے ہیں، بٹ دی جیل اتھارٹیز ود میلافائڈ انٹینشن ڈڈ ناٹ ویریفائی دی سگنیچر اینڈ تھم امپریشن آف دی اپیلانٹ، لیکن جیل حکام نے بدنیتی کرتے ہوئے جان بوجھ کر ان کے جو کاغذات نامزدگی پر ان کا تھم امپریشن اور سگنیچر تھا اس کو ویریفائی نہ کیا، which they were bound to do as per prison rules 1978، جو کہ وہ جو پریزنر رولز ہیں اس کے تحت وہ پابند تھے 1978 کے جو رولز ہیں۔ therefore it cannot be said that the fault is on the part of the appellant، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی صنم جاوید کے پارٹ پر کوئی فالٹ تھا، نہیں، rather the same is due to malified act of the jail authorities especially jail superintendent، بلکہ یہ میلافائڈ تھی آن دی پارٹ آف جیل اتھارٹیز اسپیشلی جیل سپرنٹینڈنٹ۔
سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور ہو نوئنگلی لیفٹ دس لیکونا، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ لیکونا خالی چھوڑا، یہ جو قانونی لیکونا تھا وہ چھوڑا، سو دیٹ دی اپیلنٹ شوڈ فیس ہرڈل ان ایکسیپٹنس آف نامینیشن پیپرز فار سینیٹ الیکشن۔ سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل نے جان بوجھ کر یہ لیکونا چھوڑا، تصدیق نہیں کی کہ آگے جا کے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بدنیتی سے جیل حکام نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا جج صاحب ہیں، 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، صفحہ نمبر 6 کے اوپر یہ عدالت کی جانب سے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اب بتائیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ یہ لکھ رہی ہے کہ جی صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے گئے ہیں وہ جس کی بنیاد پر کیے گئے ہیں، جس لیکونا کی بنیاد پر، وہ صنم جاوید کا فالٹ نہیں تھا، وہ تو جیل حکام کا تھا اور ان کی بدنیتی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی، یہ ایک چارج شیٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے لگائی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر الزام، ان کو آبجیکشن یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خامند کے جو اثاثے ہیں وہ شو نہیں کیے۔ عدالت نے کہا کہ جب یہ بات جانتے ہیں سب کہ وہ جیل میں ہے اور وہ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی جیل میں ہو تو ایسے حالات میں جو چیزیں ہیں دی ابو ایمفسائزڈ لائن از سفیشینٹ ٹو ایکسٹینڈ، اچھا وہ کہتی ہے اپنے اس میں نامینیشن پیپرز میں لکھا صنم جاوید نے، مائی ہسبینڈ از پروفیسر ان اسکیم کالج اینڈ ہز منتھلی سیلری آگے لکھی ہوئی ہے کہ کتنی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ریکارڈ اس وجہ سے نہیں لے سکتی، آئی ایم ان جیل سنس لاسٹ مور دین 10 months، میں پچھلے 10 مہینوں سے جیل میں ہوں، میں کہاں سے جا کے یہ سارے کا سارا ریکارڈ لوں۔ لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ دی ابو ایمفسائزڈ لائن کہ جی میں جیل میں ہوں از سفیشینٹ ٹو ایکسٹینڈ ڈسکریشنری ریلیف ٹو دا اپیلنٹ، کہ اس کو یہ ریلیف ملنا چاہیے کہ وہ انیبل تھی، وہ کیسے یہ سارا کچھ کلیکٹ کرتی۔ اب صرف ٹیکنیکلی بنیادوں پر کسی صورت بھی ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ جو انتخابات لڑنے ہیں، کنٹیسٹ الیکشن از اے فنڈامنٹل رائٹ ایز گارنٹیڈ بائی آرٹیکل 17(2) آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ دا سیم ہیز بین اپہیلڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیں for the going reasons, and while placing reliance on the judgment supra, the appeal in hand is allowed, impugned order is set aside, consequent whereof the nomination paper of the appellant for Senate election 2024 against reserve seat for women from province of Punjab are accepted. The returning officer is directed to include her name into the list of contesting candidates as per rules. شاید بلال حسن صاحب کہتے ہیں کہ ان کے آپ نام شامل کریں، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اپرووڈ فار رپورٹنگ کیا ہے، ججمنٹ دی ہے اور اس کو اپروو فار رپورٹنگ کیا ہے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب 2024 کے انتخابات 8 فروری کے تھے، اس میں جو اپیل گئی تھی اس کا فیصلہ بھی تحریری فیصلہ کل آیا ہے، کل یہ فیصلہ آیا ہے اور جاری عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو حصہ بنایا۔ اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی ان کے اوپر الزام یہ تھا، ان کے جو کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر سے، اپیلیٹ ٹرائبونل سے، لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئے، وہ یہ تھا کہ جی ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، سنگل اکاؤنٹ نہیں تھا، سیپریٹ اکاؤنٹ نہیں تھا۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ بات صنم جاوید کے وکلا نے کہا کہ انہوں نے راتوں رات پرانی تاریخوں پہ رولز میں تبدیلی کر کے صنم جاوید کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے رولز میں تبدیلی کی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی بات کی تھی۔ سپریم کورٹ یہ لکھتی ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ کے لیے لکھا ہوا ہے اٹ کین ناٹ بی ڈینائڈ دیٹ دی بینک اکاؤنٹ پریزنٹڈ بائی دی پٹیشنر فار الیکشن ایکسپینسز ان نامینیشن پیپر از اے جوائنٹ اکاؤنٹ۔ دی ہائی کورٹ ہیلڈ دیٹ دی سیڈ اکاؤنٹ شوڈ ہیو بین سنگل and therefore High Court upheld the orders of rejecting petition nomination papers کہ جی چونکہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں صنم جاوید کہ جی میرا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اور اس وجہ سے چونکہ سنگل اکاؤنٹ ہونا ضروری تھا، اس بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ سیکشن 60 ہے، سب سیکشن 2 ہے، سب سیکشن بی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ کہتا ہے کہ ڈکلیریشن دیٹ بیفور دی ڈیٹ فکس فار اسکروٹنی آف نامینیشن پیپر ہی ول اوپن این ایکسکلوسیو اکاؤنٹ اور ڈیڈیکیٹ این ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ود اے شیڈول بینک فار دی پرپز کہ جی اس کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔
لاہور سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ یہاں ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی پہلے سے کوئی اکاؤنٹ موجود ہے یا اگر اس کا کوئی ایکسکلوسیو اکاؤنٹ ہے. اب ایکسکلوسیو اکاؤنٹ سے مراد ہے جو صرف اس پرپس کے لیے یوز ہوگا انتخابات کے اس کے لیے، وہ سیپریٹ کا ورڈ نہیں ہے. ایکسکلوسیو کا ہے جو صرف انتخابات کے خرچوں کے لیے، اور جو چونکہ آگے حساب کتاب الیکشن کمیشن کو دینا ہوتا ہے صرف اس مقصد کے لیے ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا کہ آگے انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو الیکشن ایکٹ میں تو یہ آ گیا کہ جی ایکسکلوسیو ہونا چاہیے، اور وہ ایگزسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ پہلے سے موجود بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ مقصد صرف ایک کے لیے ہوگا، انتخابات کے لیے، ان انتخابی مہم کے دوران. سپریم کورٹ لکھتی ہے کیئرفل perusal of the provision mentioned above makes it clear that it is not mandatory for the bank account opened or dedicated for the purpose of election expenses to be a single signature account. کہ یہ کہیں نہیں لکھا الیکشن ایکٹ میں کہ جی وہ سنگل سگنیچر اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ کہتی ہے however wide notification نمبر ایک انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا 12 دسمبر 2023 کو، 12 دسمبر 2023 کا ایک نوٹیفیکیشن یہ لے کے آئے جس میں انہوں نے الیکشن رولز نمبر 51 میں 51 میں ایک تبدیلی کی. اس تبدیلی میں انہوں نے جو اکاؤنٹ تھا اس کو کہا جی کہ سنگل سگنیچر اکاؤنٹ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو بات الیکشن ایکٹ نے نہیں کی وہ یہ الیکشن رولز میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں؟ جو مینڈیٹ ان کو الیکشن ایکٹ نے، جو پروویژن آف لاء نے نہیں دیا، یہ رولز میں کیسے ترمیم کر کے یہ سارا کچھ کر سکتے تھے؟ ایٹ دی اسٹیج اٹ از اپوزٹ ٹو اسٹیٹ دیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان exercising its delegated powers under section 239 of the act has made the rules above rule. It is deeply rooted that if a rule goes beyond the rule making powers، اگر آپ کو ایسا رول بنا رہے ہیں جو آپ کی رول میکنگ پاور سے باہر جا رہا ہے، beyond the rule making power conferred by the statute جو لاء نے آپ کو دی ہے، or if a rule any provision for which powers has not been conferred it become invalid، کہ اگر کوئی ایسا رول آپ نے بنا دیا ہے جس کی قانون نے آپ کو اختیار نہیں دیا، وہ غیر قانونی ہوگا، وہ رول ہی غیر قانونی قرار دے دیا سپریم کورٹ نے. اور سپریم کورٹ نے ان وجوہات کی بنیاد پر ان کو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے لیے اہل قرار دیا. یہاں الیکشن یہی اسی رول کی بات کرتے تھے کہ یہ رول تو تھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو رول انہوں نے راتوں رات کوئی نوٹیفیکیشن لے کے آئے اور وہ عدالت کے سامنے، اور صنم جاوید کے وکلا کہتے تھے کہ اس کا آفیشیل گزٹ پہ ابھی شائع نہیں ہوا تھا. جب یہ اعتراض لے کے آئے لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بات مانی اور سپریم کورٹ نے ان کے اس رول کو ہی اڑا دیا. یہ اب فیصلے آ گیا جی، لاہور ہائی کورٹ کا آ گیا سینٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا آ گیا. اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی سے متعلق ایک اعتراض جمع کروایا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ نواز شریف کے مقابلے میں انتخابات لڑیں اور فارم 45 کے مطابق وہ جیتی بھی، ان کی وہ وہاں تو اہل تھیں، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اہل کیا تھا. اب یہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی سینٹ الیکشن کے لیے منظور کی ہے. لیگی رہنما ہیں شہباز کھوکھر، انہوں نے اپیل دائر کی اپیل ٹرائبونل میں. جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے سماعت کی اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے لیگی رہنما شہباز کھوکھر کی جو اپیل تھی اس کو خارج کر دیا اور ان کی جو ان کو اہلیت کو برقرار رکھا ڈاکٹر یاسمین راشد کی. تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا معاملہ بھی حل ہو گیا، صنم جاوید کا بھی حل ہو گیا. زلفی بخاری کے لاہور ہائی کورٹ کے اپیل ٹرائبونل نے بھی خارج کر دیے ہیں. اب وہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں جائے گا اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. تو اصل معاملہ ہی صنم جاوید کا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھا، وہ کلیئر ہو گیا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.